دوستوں، آج کی دنیا میں اگر آپ اللہ کے تصور پر غور کریں تو ایک بات اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور وہ ہے خدا کی مرضی۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ جسے چاہے روزی میں برکت دے، اللہ جسے چاہے روزی میں تنگ کر دے۔ اب اگر اللہ کی اس مرضی کو ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں، خاص طور پر پاکستان میں اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ کی ساری نوازشات ظالموں کو ہی مل رہی ہیں، اور اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو یہ ساری نوازشات یہودیوں کو مل رہی ہیں، پھر عیسائیوں کو مل رہی ہیں۔ ہمارا نمبر تو بہت آخر میں آتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے تو در حقیقت ہم ہی ہیں۔ اور ویسے اگر اکنامیکل کلاسز وائز بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے زیادہ تر غریب ہوتے ہیں۔ وہ خدا سے ڈرتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی پورے رکھتے ہیں۔ اور ہر غریب اور مڈل کلاس انسان کی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے، میری اور آپ کی، ہم سب کی دعا ہوتی ہے کہ ہم حج کر لیں زندگی میں ایک بار۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مرضی صرف ان ظالموں پر ہی ہو رہی ہے؟ پاکستان کی بات کریں تو اب تو تیسری نسل شروع ہو گئی ہے ان ظالموں کی ہم پر حکومت کرتے ہوئے۔ ہر پاکستانی تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے، جس کی وجہ سے غریب کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یعنی کہ ہم غریب مڈل کلاس لوگ اس قرضے کو چکا رہے ہیں جس کا ہمارے باپ دادا کو علم نہیں کہ یہ قرضہ لیا کب گیا، اس پیسے کا کیا کیا گیا، کیونکہ ہمارے اوپر تو 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، ہمارے اوپر تو ہمارا دیا ہوا ٹیکس خرچ نہیں ہوتا، تو یہ قرضے کا پیسہ کہاں سے ہمارے اوپر خرچ ہو گیا؟ لیکن اس قرضے کو ادا ہم کر رہے ہیں۔ دوستوں، 80 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو، اور ہر پاکستانی کہے گا کہ ہم ہر سال مزید ڈوبتے جا رہے ہیں۔ ہم غریب مڈل کلاس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کی مرضی ہے کیا، کیوں وہ ان ظالموں کو سنوار رہا ہے، کیوں ہماری وہ بات نہیں سن رہا، ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ دوستوں، اس کا جواب آپ کو مذہبی پیشوا، ہمارے اسلامی اسکالر تو نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی پوری زندگی اللہ کے غلط نظریوں کو پروموٹ کرنے میں گزرتی ہے، تو وہ جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ آسان لفظوں میں اس کی بجائے اللہ کا وہ غلط تصور جو مذہبی پیشوا سالوں سے ہمیں دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے صحیح تصور پہ، قرآنی تصور پر میں ایک آلریڈی ویلاگ بنا چکا ہوں، جس پہ میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ قرآن کے حساب سے اللہ کا تصور کیا ہے۔ آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، عربی زبان کے قاعدے کی رو سے میں یشاء کے 2 معنی پاسبل ہیں۔ ایک یہ کہ جو اسپیکر ہے، سبجیکٹ کا فرسٹ پرسن، بولنے والا، اس کی مرضی۔ دوسرا رول ہے اسپیکر فرسٹ پرسن کے علاوہ باقیوں کی مرضی۔ ہم پہلا رول پہ سارے تراجم کر رہے ہیں۔ قرآن کا سبجیکٹ کا فرسٹ پرسن اللہ ہے، اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ قرآن من جانب خدا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ دیکھ لیں، اس میں سبجیکٹ کا فرسٹ پرسن بولنے والا خدا نہیں ہے، خدا وہاں پر تھرڈ پرسن پایا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن شریف میں پورا کا پورا قرآن دیکھ لیں، سبجیکٹ فرسٹ پرسن آپ کو اسپیکر یعنی بولنے والا آپ کو اللہ ملے گا، سیکنڈ پرسن آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، اور تھرڈ پرسن باقی سارے انسان و اقوام اور جو چیزیں وہ ملیں گی۔ خیر، ہم بات کرتے ہیں من یشاء کے حوالے سے۔ تو پہلے رول کے حساب سے سبجیکٹ فرسٹ پرسن یعنی کہ اسپیکر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو میننگ بنے گی اللہ جسے چاہے، اور دوسرے رول کے حساب سے دوسری میننگ کیا بنے گی؟ جو انسان ایسا چاہے۔ مثال کے طور پہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ اس کے رول نمبر 1 کے حساب سے معنی بنتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور عربی زبان کے قاعدے کے دوسرے رول کے حساب سے اس کے معنی بنیں گے کہ جو شخص ہدایت لینا چاہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور جو شخص گمراہ رہنا چاہتا ہے وہ گمراہ رہتا ہے۔ اسی طرح رزق سے متعلق آیت کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے کشادہ رزق دے، اور جسے چاہے روزی تنگ کر دے۔ اور دوسرے رول کے حساب سے اس کے معنی بنیں گے کہ جو شخص چاہے رزق میں کشادگی حاصل کر لے، اور جو شخص چاہے اپنے لیے روزی تنگ کر دے۔ دوستوں، اگر آپ نے قرآن کو تھوڑا سا بھی پڑھا ہے تو آپ خود کہیں گے کہ دوسرا رول جو ہے اپلیکیبل ہے یہاں پر۔ اب مثال کے طور پہ سورہ نحل کی آیت 93 کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی ڈگر پر چلنے والی نوح بنا دیتا۔ لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ آپ نے دیکھا اس ترجمے سے کیسی عجیب و غریب صورت سامنے آتی ہے۔ یعنی قرآن کریم پہلے یہ کہتا ہے کہ ہدایت تمہارے اپنے اختیار کی بات نہیں، اللہ جسے چاہ رہا ہے ہدایت دے رہا ہے، جسے چاہے گمراہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے تم نے کس قسم کے کام کیے۔ اگر ہدایت اور گمراہی کا تعلق میرے ڈیسیجن سے نہیں ہے
تو پھر مجھ سے سوال کس بات کا؟ کیونکہ میں نے تو صرف وہی کیا ہوگا جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ آیت کی یہ ترجمہ مفہوم صحیح نہیں۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہوگا، اگر خدا چاہتا کہ سب انسان ایک ہی راستے پر چلیں تو وہ انہیں حیوانات کی طرح مجبور پیدا کرتا، لیکن اس کی مشیت ایسی نہیں تھی۔ اس نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا۔ اس لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس کا جی چاہے معیشہ صحیح راستہ اختیار کر لے، اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ اور انسان کا یہی صاحب اختیار و ارادہ ہونا ہے جس کی وجہ سے وہ اعمال کا ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ اسی لیے اسے اختیار دینے کے بعد ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس نے اپنے اختیار کا استعمال کس طریقے سے کیا۔ لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے کہ سیکنڈ رول ہی اپلائی ہو رہا ہے، فرسٹ رول اپلائی نہیں ہو رہا۔ بالکل جہاں پر فرسٹ رول اپلائی ہوتا ہے وہاں فرسٹ رول اپلائی ہونا چاہیے، جہاں سیکنڈ رول اپلائی ہوتا ہے وہاں سیکنڈ رول۔ یہ قرآن کی تعلیم سے تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس بات کو میں نے اپنے ویلاگ میں اللہ کا قرآنی تصور پہ ڈیٹیل میں سمجھایا ہوا ہے کہ کہاں پہلا میننگ آئے گا، کہاں دوسرا میننگ، اور اس کے ایسپیکٹس کیا ہیں۔ تو دوستوں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلط ٹرانسلیشن کیوں کی جا رہی ہے سالوں سے؟ آپ مجھے بتائیں اس ٹرانسلیشن کا فائدہ کس کو ہوا؟ بادشاہوں کو، حکمرانوں کو۔ کیونکہ جب لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یہ مرضی اللہ کی ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں کریں گے نا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے اور صرف دعائیں کریں گے۔ اب جو دعائیں ہوں گی وہ ایکومولیٹو نہیں ہوں گی، کلیکٹیو نہیں ہوں گی، وہ پرسنل ہوں گی۔ ہر بندہ اپنی دعا کر رہا ہوگا، اور اگر آپ ان لوگوں کی دعاؤں کو تھوڑا سا انالیسس کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سارا وجہ یہ ہے کہ حکمران غلط بیٹھا ہوا ہے، لیکن عوام کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے انقلابی تحریکوں سے اور جوڑ دیا جاتا ہے اللہ سے، اور وہ انسان ذاتی ریلیشن بنا لیتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ یہ حقوق اللہ ہیں، یعنی کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ کے بھی ہم پر کوئی حقوق ہے، مطلب اللہ کو ہم کچھ دے بھی سکتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے تو اس کائنات سے، اس میں بسنے والے لوگوں سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے۔ اس کائنات میں اور ہم انسانوں میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم ایک چیز بھی دے سکیں خدا کو۔ جب اللہ کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے تو پھر سارا جو مذہب کی پوری عمارت کھڑی بھی ہوتی ہے اسی بات پہ کہ اللہ کو خوش کر دو، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہمارا ایمان نہ چلا جائے۔ وہ ہوتی اس لیے تاکہ ہم انقلابی تحریکوں کی طرف نہ جائیں۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ مذہبی پیشواؤں کی حکومت قائم ہو جائے۔ بادشاہ ہمارے جسموں کو زنجیریں ڈال دیتے ہیں، اور یہ مذہبی پیشوا ہماری سول کو، ہماری روحوں پہ زنجیریں ڈال دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ 2.5 لاکھ کے مقروض ہوتے ہو اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ دوستوں اگر آپ نے کبھی کسی ملٹی نیشنل بڑی کمپنی میں کام کیا ہے، لاکھوں لوگ جہاں امپلائیز ہوتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے وہاں کلیئر روڈ میپ ملے گا آپ کو کیریئر کا، کہ میں نے اس کمپنی میں ترقی کیسے کرنی۔ وہاں ایک اسٹیبلش KPI سسٹم یا OKR سسٹم موجود ہوتا ہے جس پر ہم نے پرفارمنس دینی ہوتی ہے، اور ہم ترقی کے راستے طے کرتے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی ترقی کے لیے اس کمپنی کے مالک سے ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اس کا بنائے ہوئے پلان کو فالو کرنا ہوتا ہے اس کی کمپنی میں رہتے ہوئے ترقی کرنے کے لیے۔ ایسے ہی قرآن نے بتا دیا کہ ہم نے سارے راستے واضح کر دیے، سڑکیں بنا دی، سائن پوسٹ لگا دیے، یا یوں کہہ لیں کہ پورا کا پورا گوگل میپ دے دیا کہ کس راستے پہ چلتے ہوئے کیا ملے گا۔ اب تمہیں میں نے اختیار دیا، تمہیں میں نے خلیفۃ الارض بنایا، اس زمین کی اتھارٹی میں نے تمہیں بنایا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ یاد رکھنا راستہ تم کوئی بھی اختیار کرو، ہر راستے کی منزل مقصود میں نے ہی ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے، تو تمہارا ہر قدم میری ہی طرف بڑھتا ہے۔ اگر تم نے صحیح راستہ لیا ہوگا تو تم جہاں رہتے ہوگے وہاں خوشحالی آ رہی ہوگی، امن آ رہا ہوگا، وہ جنت کی راستے پہ تمہارا خطہ نکلتا جائے گا، کیونکہ کوئی ظالم حکمران ایسے لوگوں پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ یہ جنتی معاشرہ ہوگا، اس پہ چل رہے ہوگے، اور جب تم مرو گے اسی جنت کے راستے پہ آگے نکل جاؤ گے، کیونکہ زندگی کا تسلسل ہے۔ راستہ آپ نے یہیں پک کرنا ہے، آپ جس راستے پہ چل رہے ہوں گے مرنے کے بعد بھی اسی راستے پہ چلیں گے۔ تو دوستوں اب بھی وقت ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں اور اپنے دونوں جہانوں کو بدل دیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی جنت بنائیں اور آخرت میں بھی ہم ابدی زندگی، جنت کی زندگی پائیں۔ یہ ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔